اینی وے یہ مجھے بتائیں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور ہوئی, بشرا بی بی کی بیل ہو گئی توشہ خانہ کیس کے اندر. اچھا اس کو کچھ لوگ ڈفرینٹ زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے 2 مطالبات تھے, ایک جو مولانا کے تھرو ایڈجسٹ بھی ہو گئے. ایک تو یہ کہ ملٹری کورٹس کی اس امینڈمنٹ میں نہیں ہوں گی, وہ نہیں آئیں. دوسرا تھا فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی رول نہیں ہوگا کسی بھی طور پہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد, وہ بھی نہیں ہوا. پھر بشرا بی بی کے آرڈرز آ گئے ہیں. کیا یہ سافٹننگ آف سٹانس لگ رہا ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹورڈز خان صاحب اینڈ ٹورڈز پارٹی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے کہ بڑی ہماری وکٹری تھی, میرے خیال ہے بڑی کامیابی تھی پی ٹی آئی کی. اور وہ یہ کہ جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا اس میں تو یہ ساری چیزیں تھیں, ایج بھی انکریز کرنی تھی, چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رہنا تھا, اسی طرح ملٹری کورٹس کا بھی پروویژن تھی, اسی طرح ہائی کورٹ کی جو طاقت تھی آرٹیکل 199 کی وہ بھی ختم کرنی تھی. یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن ہم نے سپورٹ کیا علامہ صاحب کو, مولانا صاحب کو, جے یو آئی کو, اور ہم نے یہ ان سے درخواست کرتے رہے. آپ اس کو سافٹنگ آف سٹانس نہیں سمجھ رہے؟ نہیں, میرے خیال کے مطابق یہ ایک سٹینڈ تھا جو سیاسی سٹینڈ تھا, جو کامیاب ہوا کہ کم از کم وہ جو پہلا والا ڈرافٹ تھا وہ نہیں ہوا, اور اب ایک مختلف ڈرافٹ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جب فیصل وابڈا صاحب بات کرتے ہیں, کولیگ ہیں آپ کے سینٹ کے, تو کہتے ہیں کہ جی ان کی جو سوچ یا بات ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک خاص دوسری سوچ کو, انفارمیشن بھی ان کی آتی ہے. انہوں نے بھی آج کہا کہ بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی, اور ورنہ وہ آپ کے لیے کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں سناتے پی ٹی آئی کے لیے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی کنیکشن ہے, نہیں ہے؟ نہیں, اس کا تو کوئی کنیکشن نہیں. جو جہاں تک بشرا بی بی کے کیس کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ وہ میرٹس پہ بہت اچھا کیس بنتا تھا. تو اگر واڈا صاحب نے اس کو پریڈکٹ کیا, وہ شاید اس وجہ سے کیا ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک وقت آنا ہے جب ہائی کورٹ نے یہ بیل دینی تھی, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کیسز پہ تو علی بھائی کیا بات کریں گے, اس ملک میں عدت کے اوپر سزا ہو گئی تھی, وہ کیس تو شاید اس سے بھی زیادہ ہلکا کیس تھا. تو جب ہونے میں, یہ مجھے بتائیں آپ کو امید ہے رہا ہو جائیں گی؟ جی بالکل, جس طرح میں نے کہا, تھوڑا سا میں اس میں وضاحت کر دوں کہ جو نچلے لوور کورٹس ہیں وہاں تو کوئی امید نہیں ہمیں کہ انصاف ملے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہر کیس میں جو ہائی کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے تو ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے دیتا ہے, کیونکہ وہ کیس بنتے ہی نہیں. اور اسپیشلی جب آپ کے کیس کی پوری بحث ہو جائے, اور یہی ہم نے دیکھا ہے عدت والے کیس میں بھی, یہی ہم نے توشہ خانہ 1 کیس میں دیکھا, یہی ہم نے سائفر کیس میں دیکھا, اور یہی آج بیل والے کیس میں بھی دیکھا کہ نیچے سے ہمیں ڈینائی ہوتا ہے, ہمیں انکار کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے, لیکن اوپر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, انصاف ملتا ہے. لیکن ایک مجھے بات بتائیں, آپ نے بڑی تعریف کی یا آفریدی صاحب کی, اینڈ رائٹلی سو, لیکن اب جب یہ آئینی بینچ بن گئے ہیں, اس کے بعد کیا کوئی فرق پڑتا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کون ہو؟ بیکاز جتنی چیزیں ہیں وہ تو ڈیسائیڈ کریں گے جو سینئر جج ہوں گے اس جوڈیشل پینل کے, اس پہ آئینی پینل کے. تو سارے یہ پولیٹیکل کیسز نوعیت کے وہ تو وہاں جائیں گے. تو ریلی کوئی فرق پڑتا ہے کہ منصور شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے یا کوئی اور ہوتا, سینئر موسٹ یا نمبر 3 ہوتا, کوئی فرق ریلی پڑے گا؟ جی میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑنا تھا, کیونکہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب 2 قسم کی اختیارات ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات رہ گئے ہیں وہ تو عام ایک سول کورٹ یا ایک بہت سینئر کرمنل کورٹ کے رہ گئے ہیں, یعنی کہ جو سول کیسز ہیں اور کرمنل کیسز وہ کریں گے, اور جو جہاں ایکچولی ساری کاروائی ہوتی تھی سیاسی کیسوں کی, جو آئینی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے آئینی بینچ کے پاس چلے جائیں گے, اور آئینی بینچ کا جو پریزائڈنگ افسر ہے وہی جج فیصلے کرے گا اور اس کو تو پھر آپ کی پارٹی اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا چیف جسٹس بس وہی تھے منصور شاہ صاحب, ہم کسی کو نہیں مانتے؟ اگر اتنا irrelevant کویشچن ہے تو کیا یہ پھر why this aggression on this؟ نہیں دیکھیں, یہاں تو 2 چیزیں ہیں. ایک ہے لائرز کی موومنٹ, اور لائرز کی موومنٹ ایک الگ ہے, پی ٹی آئی سے مختلف چیز ہے, اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے, جو اصول ہے, وہ نافذ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ ایگزیکٹو کو یہ اتھارٹی دے دیں یا کسی اور کمیٹی کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ جو اپنی من پسند پہلے 3 ججوں میں فیصلہ کر لے. تو یہ
ایک میرا خیال ہے قانونی ایشو تو نہیں، یہ ایک ڈیمانڈ ہے لائرز کی. اچھا ایک چیز بتائیں، آئی وانٹ ٹو سلپ ان 2 کوئک کوسچنز کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے. ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو 3 سال کی مدت رکھی ہے آئینی، اور اس میں یہ رکھا کہ اگر جج کی عمر ابھی کم بھی ہو وہ بہرحال 3 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے. اب گورنمنٹ کی پارلیمان کی مدت 5 سال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر باری جو وقت کا وزیر اعظم ہوگا، گورنمنٹ ہوگی، اس کو موقع ملے گا ہر دفعہ ایک چیف جسٹس لگانے کا. اور جب ٹاپ کے 3 سینئر ججز ہوں گے تو جو باقی اگلے 2 ججز ہیں یا اگلے 3 ججز ہیں ان کو پتا ہے کہ ان 3 میں سے ایک کوئی بھی ایک آ سکتا ہے. تو یہ 3 سال کی مدت اس لیے رکھی گئی ہے کہ تینوں جج اوپر دے شوڈ بیہیو اور وہ گورنمنٹ کو زیادہ ناراض نہ کریں. بہتر نہیں تھا کہ 5 سال ہو جاتی تو تاکہ یہ ان ججز کو پتا ہوتا کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے یہ ہمارا آئندہ فیصلہ نہیں کر سکتی، نیکسٹ گورنمنٹ کرے گی. یہ 3 سال کی مدت کیا اس لیے رکھی گئی ہے کہ 3 کے 3 سینئر موسٹ ججز آنے والے 3 سالوں کے بارے میں سوچتے رہیں؟ دیکھیں آپ کی سجیشن بالکل یہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر کرنا ہی تھا تو 5 سال کرتے تاکہ یہ امپریشن بھی نہ ہوتا کہ آپ اپنی ٹینیور میں دوسرے چیف جسٹس لگا سکتے ہیں. لیکن پھر دوسری طرف سے یہ بحث بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کون سائڈ کرے اگلی حکومت سے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس آج لگے گا تو 2 سال بعد حکومت دوسری جاری ہو اور نیکسٹ میں کوئی پتہ نہیں کون حکومت الیکٹ ہو کے آتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی اچھی ایک آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھا بہتر تو سب سے یہ ہوتا کہ اس کو کون سائڈ کراتے کہ وہ الیکشن کے بعد ہی الیکٹ ہو. سر ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 30 سیکنڈز، ڈویژنز کوئی انکار نہیں سکتا ججز کی ڈویژنز تھیں. منصور علی شاہ صاحب تو کل ہی عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، نظر آتا تھا ایک فائزیسا کیمپ تھا، منصور شاہ صاحب کا کیمپ تھا، کیمپ یا نہیں تھا لیکن ڈویژنز تھیں. کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اس فریکچر سپریم کورٹ کو دوبارہ یونائٹ کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ جی امید یہ ہے، اور امید اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھا ہم نے یہ گیا ان کے ٹینیور میں یا ان کی جو ججمنٹس تھیں بہت سارے کیسوں میں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے کرتے رہے ہیں اور کسی طرف نہیں نظر آیا کہ سر کر پائیں گے کہ نہیں، یس اور نو آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے یس انشاءاللہ جی کر پائیں گے.